اپنے 8 ماہ کے بیٹے کو سیریلیک کھلا کر تحریم نے اپنی ساس کو پکڑایا اور کچن کے دروازے پر پہنچی ہی تھی کہ ٹی وی پر چلتے پروگرام کو روک کر نیوز الرٹ چلا دیا گیا۔ آج کل اس کے دل کو ویسے ہی دھڑکا لگا رہتا تھا۔ کچن میں جاتے جاتے تحریم نے پلٹ کر دیکھا اور اس سے پہلے کہ نیوز کاسٹر کچھ کہتا اسکرین پر نظر آتی اپنے شوہر کی تصویر کے ساتھ لکھا، وزیرستان میں 3 سالہ کیپٹن اسد خان شہید۔ دیکھ کر اسے لگا کہ پورا آسمان اس کے سر پر آ گرا تھا۔ اس نے ایک دو بار آنکھیں میچ کر دوبارہ اسکرین پر نظر آتے منظر کی طرف دیکھا کہ شاید یہ اس کا وہم ہو، مگر ٹی وی اسکرین پر ایک طرف پاکستان آرمی کی یونیفارم میں ملبوس مسکراتا ہوا اور ایک طرف خون ملت پت وہ اس کا شوہر ہی تھا۔ اس نے خالی نگاہوں سے اپنی ساس اور بیٹی کی طرف دیکھا اور پھر ٹی وی کی طرف۔ اسے سائیں کے علاوہ کوئی آواز سنائی نہ دے رہی تھی، نہ اپنی ساس کے بین کی، نہ بیٹے کے چیخ کر رونے کی، اور نہ ہی نیوز کاسٹر کے ہلتے لبوں سے وہ کچھ سن پائی تھی۔ تحریم، اسد چلا گیا، اس کی ساس نے روتے ہوئے اسے جھنجھوڑا تھا اور تحریم نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا۔ ٹیبل پر پڑا اس کا موبائل، گھر کا فون، سب ایک ساتھ بج اٹھے تھے اور اسے ہر طرف ایک شور اٹھتا محسوس ہوا۔ قیامت کا شور، قیامت ہی تو آئی تھی ان کی زندگیوں میں۔ کیپٹن اسد شہید، اس کے لبوں سے بڑبڑاہٹ کی صورت نکلا تھا۔ ہاتھ میں پکڑی پیالی کب ہاتھ سے چھوٹ کر چکنا چور ہوئی اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ شل ہوتی ٹانگوں کے ساتھ اس نے قریبی دیوار کا سہارا لینے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے ہی وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ اجازت ہے؟ اپنے بیٹے علی کو ڈھیر سارا پیار کر کے وہ اس سے ہر دفعہ ایسے ہی اجازت مانگتا تھا، جیسے اگر وہ اجازت نہیں دے گی تو وہ واقعی رک جائے گا۔ تحریم بھی ہمیشہ ہی سر اس بات میں ہلا دیتی تھی، مگر اس دفعہ بات کچھ مختلف تھی۔ ملکی حالات پہلے اس نہج پر نہیں تھے۔ اس کی پوسٹنگ اکثر شہر سے باہر ہوتی تھی، مگر اس دفعہ اسے وزیرستان بھیجا جا رہا تھا اور تحریم نے رو کر اپنا حشر کر لیا تھا۔ اسد نے اسے کتنی مشکلوں سے سنبھالا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ اب بھی بہت ڈرتے اس سے پوچھا تھا کہ کہیں تحریم کے آنسو سے کمزور نہ بنا دے، مگر جانا تو اسے تھا ہی، اور وہ ہمیشہ کی طرح بالکل تیار کھڑا، کندھے پر بیگ ٹانگے اس سے اجازت مانگ رہا تھا۔ اسد، کیا آپ منع نہیں کر سکتے؟ آپ کہیں نا کہ بے شک کہیں اور پوسٹنگ کر دیں، مگر وزیرستان کے حالات۔ اسد، میرا دل نہیں مان رہا۔ وہ ایک بار پھر کئی دفعہ کی گئی باتیں دہراتے ہوئے بہت آس بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، ساتھ ہی آنکھوں سے پھر آنسو بہہ نکلے تھے۔ تحریم، یہ تم کہہ رہی ہو؟ جس وقت وطن کو میری ضرورت ہے میں منع کر دوں، پھر کیا فائدہ ایسے پیشے میں جانے کا جب انسان اپنی ذمہ داری ہی نہ نبھائے؟ ایسے نہیں کرتے۔ میں بہت پرسکون ہوں کہ آج ضرورت پڑنے پر ہم سب ساتھ کھڑے ہیں۔ میں کیسے اپنے ساتھیوں کو اکیلا چھوڑ کر مزے سے گھر میں بیٹھ جاؤں؟ اور میں اکیلا تو نہیں جا رہا، ہمارے ہی گھر سے آذر بھی تو جا رہا ہے۔ تم نے دیکھا چچا چچی نے اسے فوراً اجازت دے دی۔ اب جلدی مجھے بھی اجازت دیجیے محترمہ، دیر ہو رہی ہے۔ سنجیدگی سے کہتے کہتے اسد نے مسکرانے کی کوشش کی اور تحریم کا ہاتھ تھپتھپا کر اس کی ہمت بندھائی۔ مالک کی امان میں، وہ جانتی تھی کہ اس کی کوئی دلیل اسد کو نہیں روک سکتی تھی، اس لیے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اس نے کہا تھا اور اپنے بہتے ہوئے آنسوں کو روکنے کی کوشش میں ناکام ہوتے ہوئے سر جھکا لیا۔ تم تو بہت بہادر ہونا تحریم، آنسو کمزوری کی نشانی ہوتے ہیں، رونا نہیں، وعدہ کرو روگی نہیں، اور میرے صاحبزادے کا بہت خیال رکھنا ہے۔ سن لیا نا؟ اوکے جناب، نہیں رو رہی۔ اور آپ ہر دفعہ ایسے اجازت مانگتے ہیں جیسے میرے کہنے سے تو رک جائیں گے۔ ایسی اجازت کا فائدہ جب انسان کو اپنی مرضی ہی کرنی ہے۔ اس نے آنسو پونچھتے ہوئے نروٹھے پن سے کہا، یہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، چلو پھر یہ آخری بار وعدہ، اگلی دفعہ سے اجازت نہیں مانگوں گا، مگر اس دفعہ تو اجازت مانگ چکا تو پھر مان جاؤ نا۔ اب میں جاؤں؟ اس نے شرارت بھرے لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا۔ تحریم نے اداس مسکراہٹ کے ساتھ سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ وعدے کا اتنا پکا ہوگا کہ واقعی دوبارہ اجازت نہیں مانگے گا۔ اگلی دفعہ کیا، وہ جو ہر بار اس سے بڑے مان سے اجازت ہے کہتا تھا، اتنے لمبے سفر پر جانے سے پہلے اس سے ایک لفظ تک نہیں کہے گا۔ جب اس کی آنکھ قریبی مسجد سے فجر کی اذان کی آواز آ رہی تھی، آنکھوں میں بے پناہ دکھن کی وجہ سے اس نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی۔ ماحول میں ملگچا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ تو کیا یہ سب ایک بھیانک خواب تھا؟ تحریم نے سب کچھ یاد کرنے کی کوشش کی۔ کاش یہ سب خواب ہو۔ یہی دعائیں مانگتے ہوئے اس نے اپنے موبائل کے لیے نظریں دوڑائیں جو ہمیشہ اس کے سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوتا تھا، مگر آج ناموجود پا کر وہ اٹھ کر باہر نکل آئی۔ لاؤنج کی لائٹ جل رہی تھی اور وہاں اس کی ساس، جو کہ اس کی تائی بھی تھیں، یقیناً فجر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ اس نے تیزی سے جا کر گھر کے فون سے اسد کو کال ملائی تھی، جس پر مسلسل اسد کا میسج چل رہا تھا۔
اسد تو فجر سے پہلے اٹھ جاتے ہیں، فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ اس نے 5-6 دفعہ کوشش کرنے کے بعد پریشانی سے فون رکھا اور اپنی تائی کے قریب ہی انگلیاں مروڑتی ہوئی کارپیٹ پر بیٹھ گئی۔ ان کے سلام پھیرتی ہوئی اس نے فوراً پوچھا تھا، تائی امی، اسد فون نہیں اٹھا رہے، میں نے اتنی بار کوشش کی ہے۔ اتنا بھیانک خواب دیکھا تائی امی؟ میں نے دیکھا کہ تائی امی، اگر خواب میں کسی کو مرتا دیکھتے ہیں تو اس کی عمر لمبی ہوتی ہے نا؟ آپ نے بتایا تھا نا تائی امی؟ میں نے دیکھا کہ اسد، وہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بتانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر آنسو نے مزید کچھ بولنے ہی نہیں دیا تھا۔ تائی نے اسے جواب دینے کی بجائے گلے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ تائی امی، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اس طرح مت روئیں، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے تائی امی، دعا کریں کہ اسد بالکل خیریت سے ہوں۔ میں دوبارہ کوشش کرتی ہوں فون ملانے کی۔ تحریم نے پریشانی سے انہیں چپ کراتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی، مگر تائی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ بٹھا لیا۔ تحریم، اب ہماری کوئی دعا اسد کو واپس نہیں لا سکتی، وہ ہم سے بہت دور جا چکا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر سسک اٹھی تھی، اور تحریم، جو اب تک اپنے آپ کو یقین دلا چکی تھی کہ وہ ایک بھیانک خواب تھا، ان کی بات سن کر بالکل سن رہ گئی۔ اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا، سب کچھ اس کے ذہن میں کسی فلم کی مانند چل پڑا۔ وہ دردناک خبر جو اس نے ٹی وی اسکرین پر دیکھی تھی، پھر ہر طرف اٹھتا شور اور پھر ہر طرف چھاتا گہرا سناٹا۔ اس نے ذہن پر زور دینے کی کوشش کی، پھر اسے سب یاد آنے لگا۔ اس سناٹے کے بعد اسے کسی نے جگانے کی کوشش کی تھی، شاید تائی امی نے، یا پتہ نہیں چھوٹی تائی تھی، اور پھر اسے پکڑ کر لاؤنج میں لایا گیا، جہاں اسد سامنے ہی سفید کفن، سفید سبز پرچم کے ساتھ آخری بار جانے کو بالکل تیار تھا۔ وہ میکانکی انداز میں چلتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ اسد، آپ واپس آ گئے نا؟ اب نہیں جائیے گا؟ میں نے تائی امی سے بہت دعائیں کی کہ آپ خیریت سے واپس آ جائیں، میں بہت پریشان تھی اسد، اب نہیں جانے دوں گی میں۔ اور یہ اس طرح کیوں لیٹا ہے؟ اس طرح کیوں لٹایا ہے اسد کو؟ بتائیں، ہٹائیں نا یہ سب۔ وہ ارد گرد سے بے نیاز اس کے قریب بیٹھی بولے جا رہی تھی، پھر ادھر ادھر دیکھ کر ناراضگی سے بولی تھی۔ تبھی چھوٹی تائی کی آواز اسے ہوش میں لے آئی۔ تحریم، اسد ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے، اسے آخری بار دیکھ لو۔ دیکھو، ہمارے بیٹے نے وعدہ کیا تھا نا کہ ایک دن سبز پرچم میں لوٹے گا۔ وہ لوٹ آیا ہے، مگر ہمیشہ کے لیے جانے کے لیے، انہوں نے روتے ہوئے کہا تھا۔ تحریم نے لاؤنج میں نظر دوڑائی، جو پتہ نہیں کتنے لوگوں سے بھرا پڑا تھا۔ سب کی ترہنم بری نظریں اسی پر ٹکی تھیں۔ نہیں تائی، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں جا سکتے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اسد اٹھے، اسد پلیز اٹھے، پہلے ممی پاپا اور اب آپ۔ نہیں اسد، وہ ایک بار پھر اسد سے مخاطب تھی، اور اب زور زور سے رونا شروع کر دیا تھا۔ تائی ابو نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے تحریم کو اٹھایا تو وہ ان کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ ان کے اپنے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی، مگر وہ بھربھری ریت کی مانند ان کے ہاتھوں سے پھسلتی چلی گئی، اور اس کے بعد اسے اب ہوش آیا تھا۔ پتہ نہیں کتنے دن گزر گئے تھے۔ اس نے تائی امی کی طرف دیکھا، وہ اب رو رہی تھی، اس کے اپنے بھی آنسو بہے جا رہے تھے۔ پتہ نہیں وہ کتنی دیر تک روتی رہتی کہ آذر، چھوٹے تایا کا بیٹا، شاید مسجد سے نماز پڑھ کر آیا تھا۔ ان دونوں کو لاؤنج میں روتا دیکھ وہ بھی خاموشی سے وہیں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ تائی امی نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے تحریم کو پیار کیا تھا، اور جائے نماز اٹھا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ چائے پیو گے آذر؟ تمہارے تایا ابو کے لیے بنانے جا رہی ہوں، انہوں نے آذر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جو تحریم کو ترہنم بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں تائی امی، ابھی دل نہیں چاہ رہا۔ امی نہیں اٹھی ابھی تک؟ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے چھوٹی تائی کا پوچھا۔ اٹھی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے، علی اٹھ گیا تھا تو اسے اپنے کمرے میں لے گئی ہیں۔ آذر کو جواب دیتے ہوئے وہ کچن میں چلی گئی۔ لاؤنج میں اب بھی تحریم کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ تحریم، پلیز اپنے آپ کو سنبھالو، اسد کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ آذر نے تحریم کو مسلسل روتے ہوئے دیکھ کر دکھ بھرے انداز میں کہا تھا۔ ابھی وہ اسے اور سمجھانے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر اسی وقت چھوٹی تائی علی کو لے کر وہاں آ گئی تھی، جو روئے جا رہا تھا۔ تحریم، اسے لے لو، میں اس کے لیے دودھ لاتی ہوں، بہت دیر سے رو رہا ہے۔ انہوں نے علی کو اسے پکڑایا، جو اس کی گود میں آتے ہی چپ ہو گیا۔ آج تقریباً 1 ماہ بعد تحریم کچھ بہتر حالت میں تھی۔ رات کا کھانا کھا کر وہ اور آذر وہیں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ تایا ابو اور چھوٹے تایا سونے چلے گئے تھے۔ تائی امی نماز پڑھنے اور چھوٹی تائی علی کو لے کر ٹی وی کے سامنے جا بیٹھی۔ آذر، اسد نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کتنا روکا تھا انہیں، مگر انہوں نے میری ایک نہیں سنی۔ آپ اس کے ساتھ تھے نا، آپ نے اسے بچایا کیوں نہیں؟ وہ ٹیبل پر انگلیاں پھیرتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ کاش میں اسے بچا سکتا تحریم، ہم زندگی کے ہر موقع پر ساتھ رہے تھے، ہر کام دونوں مل کر کرنے کے عادی، مگر اس بار وہ مجھ سے بہت بلند مقام پر پہنچ گیا۔ شہادت کی خواہش تو ہم دونوں کی تھی، مگر اسد، وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ میں اس سے نہیں جیت سکتا۔
جیسے یہ کسی کھیل کی بازی ہو اور وہ ہمیشہ کی طرح مجھے چیلنج کر رہا ہو۔ آذر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا تھا اور تحریم بہتی آنکھوں کے ساتھ اسے اتنے غور سے سن رہی تھی کہ وہ پھر گویا ہوا۔ وہ بہت خوش تھا تحریم، بلکہ اتنا خوش تو میں نے اسے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ جس وقت اس کے شدید زخمی ہونے کی خبر مجھ تک پہنچی میں قریب ہی تھا، فوراً پہنچ گیا اور وہ شاید میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ تھام کر مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ تھام کر مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا اور اس نے کہا، دیکھا آذر، میں تم سے جیت گیا۔ میں سبز پرچم میں گھر لوٹوں تو کسی کی آنکھ سے آنسو نہ بہیں۔ شہیدوں کے گھر والے رویا نہیں کرتے۔ اس کے بعد اکھڑتی سانسوں کے درمیان سب کا خیال رکھنے کی ذمہ داری مجھے اکیلے پر سونپ کر اس نے کلمہ پڑھا، پھر اتنے سکون سے آنکھیں موند لی جیسے اسے اب کسی چیز کی خواہش نہ ہو۔ اس کے چہرے پر اتنی خوبصورت مسکراہٹ تھی کہ الگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ اس وقت شہید زخمی حالت میں اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ آذر دکھ سے کہتے ہوئے خاموش ہو گیا تھا۔ تحریم کے پاس بھی بولنے کے لیے شاید کچھ نہ تھا۔ وہ جس طرح بہتی آنکھوں کے ساتھ آذر سے اسد کے بارے میں مزید سننا چاہ رہی تھی۔ اب تمہیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔ اسد بہت بہادر تھا تحریم، اور وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ تم سے شادی اسی نے اس لیے بھی کی تھی کہ وہ جانتا تھا کہ اسے ایک دن شہادت نصیب ہوگی۔ اسے تم جیسی بہادر لڑکی ہی سہ سکتی ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو نہیں سنبھالو گی تو سوچو تائی ابو اور تائی اماں کا کیا ہوگا۔ ان کا بھی تو ایک ہی بیٹا تھا، اور علی کو بھی تو تمہاری توجہ کی ضرورت ہے۔ آذر نے اسے کتنے دن بعد کچھ نارمل پا کر سمجھانے کی کوشش کی، ورنہ تو وہ دواؤں کے زیر اثر سوتی جاگتی کیفیت میں رہتی۔ میں ذرا علی کو دیکھ لوں۔ تحریم اس کی اتنی باتوں کے جواب میں یہ دقت بوقت اتنا ہی بول سکی اور اٹھ کر کمرے کی طرف چل دی۔ بہت مشکل کام سونپا ہے اسد، اس نے تعصف بھری نظروں میں تحریم کو جاتے دیکھا اور خود بھی اٹھ گیا تھا۔ دن ہفتوں اور ہفتے مہینوں میں ڈھلنے لگے۔ سب کو دکھانے کے لیے تحریم نے اپنے آپ کو کافی حد تک سنبھال لیا تھا۔ تایا تائی کے لیے بھی یہ بہت بڑا صدمہ تھا اور وہ ان کے سامنے رو کر انہیں اور تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے اس نے سب کے سامنے رونا چھوڑ دیا تھا، مگر اس کی جامد چپ اب بھی نہ ٹوٹی تھی۔ تایا ابو اور چھوٹے تایا بھی ریٹائر آرمی آفیسر تھے، اس لیے ان کا زیادہ تر وقت گھر میں ہی گزرتا تھا۔ تحریم ان دونوں کی سب سے چھوٹے بھائی کی بیٹی تھی۔ اس سے بڑی بہن اور ماں باپ ایک ٹریفک حادثے کا شکار ہو گئے۔ خوش قسمتی سے تحریم زخمی ہونے کے باوجود بچ گئی تھی، اور 11 سالہ تحریم کو تائی امی نے اسی دن اپنی بیٹی بنا لیا تھا کہ ان کا صرف ایک بیٹا اسد ہی تھا۔ چھوٹی تائی کا بڑا بیٹا آذر اسد کی عمر کا ہی تھا، اور اسے چھوٹی بیٹی تحریم کے برابر کی تھی۔ تحریم کو ان سے اتنی محبت ملی تھی کہ ماں باپ اور بہن کے چھن جانے کا دکھ بہت حد تک کم ہو گیا تھا، مگر اب اسد کی جدائی نے جیسے اسے ایک بار پھر توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ گھر میں ہر وقت سناٹا چھایا رہتا تھا، لگتا ہی نہیں تھا کہ یہاں کوئی رہتا بھی ہے۔ تحریم اپنے خیالوں میں گم اور تائی امی بھی چپ چاپ کسی نہ کسی کام میں لگی رہتی تھی، مگر ہر وقت فون کی اور گھر کی بیل بجنے پر وہ چونک کر دیکھا کرتی اور ہر دفعہ مایوسی سے پھر اپنے کام میں مگن ہو جاتی۔ پتہ نہیں انہیں اب کس کا انتظار تھا۔ شروع میں آذر نے کوششیں کر کے چھٹیاں لی تھیں تاکہ وہ سب بالکل تنہا نہ رہ جائے، تب پھر بھی آذر سب کو باتوں میں لگائے رکھتا۔ علی کو بھی باہر گھما لاتا تھا، مگر پچھلے ماہ اس کی پوسٹنگ بھی دوسرے شہر ہو گئی تھی، تب سے گھر میں خاموشی چھائی رہتی۔ جانے سے ایک دن پہلے آذر کچن کے سامنے سے گزرتا ہوا وہیں رک گیا تھا۔ تحریم کچن میں کھڑی علی کے لیے کچھ بنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ تحریم، تمہاری ایک امانت ہے میرے پاس، میں لے کر آتا ہوں، اس نے بغیر کسی تمہید کے کچن کے دروازے کے پاس رک کر کہا تھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تحریم یہی سوچتی رہی کہ اس کی کون سی امانت۔ چند منٹ بعد آذر ہاتھ میں ایک ڈائری لے کر واپس آیا۔ میں اتنے دنوں سے سوچ رہا تھا کہ یہ تمہیں دو، مگر تمہاری کنڈیشن ایسی نہیں تھی اور میری بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اب اتنے دن گزر چکے ہیں، اپنے آپ کو سنبھالو تحریم، اپنا نہیں تو علی کا ہی سوچو، وہ مسلسل اگنور ہونے کی وجہ سے بہت چڑچڑا ہو گیا ہے۔ آذر نے ڈائری تحریم کو پکڑاتے ہوئے کہا، یہ کیا ہے؟ اس نے ناسمجھی سی ڈائری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ اسد کی ڈائری ہے، وہ جب سے وزیرستان آیا تھا روز اس میں کچھ نہ کچھ ضرور لکھتا تھا، اور آخری دن آذر کو اپنی بات جاری رکھنا مشکل لگ رہا تھا۔ آخری دن اسد نے اس میں لکھنے کے بعد مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ یہ مجھے تم تک پہنچانی ہے۔ مجھے نہیں معلوم وہ اس میں کیا لکھا کرتا تھا، اور نہ ہی میں نے ابھی تک تمہیں یہ دینا چاہتا تھا، مگر اسد سے کیے ہوئے وعدے نے مجبور کر دیا، اس نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ تحریم نے خاموشی سے ڈائری پر ہاتھ پھیرا اور اس پر گرے اپنے آنسوں کو دوپٹے کے کونے سے صاف کرنے لگی۔ اب سنو،
یہ میں نے دے تو دی ہے، مگر ایسا نہ ہو کہ تم دن رات رو رو کر اپنی طبیعت پھر خراب کر لو۔ میں اس لیے ابھی نہیں دینا چاہ رہا تھا۔ بہادر بنو تحریم، اگر تم ہی ہمت ہار دو گی تو سوچو تایا تائی کا کیا ہوگا۔ اس نے بہت دیر تک تحریم کو سمجھایا تھا اور وہ خاموشی سے بیٹھی سنتی رہی تھی۔ دوسری شادی، اردو کہانی۔ اس نے کمرے میں آتے ہی ڈائری کھولی تھی، دھڑکتے دل کے ساتھ پہلے صفحے پر نظر دوڑائی اور پڑھتی چلی گئی۔ آنسوؤں نے سب کچھ اتنا دھندلا کر دیا تھا کہ بہت دیر تک اس سے آگے تحریم سے کچھ پڑھا ہی نہیں گیا۔ اسے لگا کہ وہ بہت خود غرض ہے، اب تک صرف اپنے غم اور اپنی تکلیف کا سوچتی رہی۔ تایا امی اور تایا ابو کے چہروں پر چھائی اداسی اسے نظر کیوں نہ آئی؟ غم تو سب کا برابر تھا، دکھ تو سب جھیل رہے تھے، پھر سب اس کے دلجوئی میں کیوں لگے ہیں؟ تائی کی آنکھوں میں بھی تو ہر وقت آنسو چمکا کرتے تھے۔ وہ اب بھی قیمہ نہیں پکاتی تھی، اسد کو پسند جو نہیں تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر اب بھی 8 پلیٹیں رکھتی اور ہمیشہ ایک خالی کرسی کے آگے ایک پلیٹ رکھی ہوتی تھی۔ تحریم نے 1-2 دفعہ نوٹ کیا تھا، مگر اس کے اپنے اندر بھی اتنی ہمت نہ تھی کہ ٹیبل پر اسد کی جگہ پلیٹ نہ رکھے۔ وہ خود غیر محسوس طور پر کھانا نکالنے کے بعد اپنے برابر والے کے آگے رکھ دیتی تھی، جہاں کتنے ہی دن سے کوئی نہیں بیٹھتا تھا۔ وہ دونوں غیر محسوس طریقے سے اسد کی جدائی کو ماننا نہیں چاہتی تھیں۔ گھر کے باقی افراد نے بھی یہ محسوس کیا تھا، مگر شاید وقت کے ساتھ اس غم کے مدھم ہو جانے کا انتظار کر رہے تھے۔ مگر کب تک؟ تحریم کو لگا کہ وہ اتنے مہینوں سے صرف اپنے بارے میں سوچ رہی ہے، لیکن اب اسے سب کا سوچنا تھا۔ اسد نے اس سے بھی تو کتنی دفعہ سب کا خیال رکھنے کا وعدہ لیا تھا۔ وہ پوری رات تحریم نے ڈائری پڑھتے گزاری، ہر لفظ کو پڑھتے وہ بار بار تڑپی تھی۔ جب آنسو پوچھتے نظر اٹھاتی، سامنے ہی اسد کی تصویر پر نظر پڑتی، اسے لگتا وہ اس کے سامنے کھڑا یہ سب کہہ رہا ہے، اور پھر وہ دوبارہ پڑھنے لگتی۔ آخر تک پہنچتے پہنچتے اس کے آنسو تھم گئے تھے۔ آخری سطریں اس نے 1-2 بے شمار بار پڑھی اور بے یقینی سے اگلا صفحہ پلٹا، جہاں بس اتنا لکھا تھا: تحریم، مجھے مایوس مت کرنا۔ آہستہ آہستہ سب اپنے روٹین میں واپس آ گئے۔ گھر میں جو بالکل سناٹا چھایا رہتا، اب تایا ابو اور چھوٹے تایا کی وجہ سے اس میں کچھ کمی آ گئی۔ وہ دونوں روز شام میں ٹی وی کھول کر بیٹھ جاتے تھے اور یہی کوشش کرتے تھے کہ تحریم اور باقی سب بھی وہیں بیٹھے رہے۔ تحریم سمجھ رہی تھی کہ یہ سب ان کا دھیان بنانے کو کیا جا رہا ہے، ورنہ تایا ابو خود بھی اپنے کمرے کے ہو کر رہ گئے تھے۔ تحریم نے بھی کوشش کر کے زیادہ وقت سب کے ساتھ گزارنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بولتی تو بہت پہلے بھی کم تھی، مگر پھر بھی چھوٹی چھوٹی باتوں سے تائی امی اور تائی ابو کا دھیان بٹانے کی کوشش کرتی تھی۔ آذر بھی آج واپس آ رہا تھا، جس کی وجہ سے تائی امی اور چھوٹی تائی دونوں کچن میں پتہ نہیں کیا کیا پکانے میں مصروف تھی۔ وہ دونوں ہمیشہ ہی سے اسد یا آذر کے آنے پر بہت اہتمام کرتی تھی۔ آج بہت دن بعد گھر میں زندگی کا احساس جاگا تھا۔ آذر کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے باہر آ گیا۔ بات کرتے کرتے اس کی نظر لان کی طرف پڑی تو تحریم لان چیئر پر بیٹھی پتہ نہیں ڈوبتی سورج میں کیا تلاش کر رہی تھی۔ قریب ہی علی اس کے ہلا ہلا کر دور چلی جانے والی بال مانگ رہا تھا، مگر وہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھی۔ آذر بھی فون بن کر وہیں آ گیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ ہلکے پھلکے انداز میں کہتے ہوئے اس نے علی کو گود میں اٹھا کر اچھالا تھا۔ اس کی آواز پر تحریم بھی چونک کر ان دونوں کی طرف دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں، یہ اندر تنگ کر رہا تھا تو باہر لے آئی، تحریم نے جواب دیا، اور پھر اپنے کسی خیال میں گم ہو جاتی کہ آذر بولا تھا: باہر تو لے آئی، مگر بچے کو ٹائم دینے کے بجائے اپنے خیالوں میں گم ہے محترمہ۔ وہ بھی وہیں سامنے والی چیئر پر بیٹھ گیا اور علی کو اپنی گود میں بٹھا لیا، جو اب اس کی پاکٹ کی تلاشیاں لینے میں مصروف تھا۔ تحریم، تائی کہہ رہی تھی کہ کچھ شاپنگ کرنی ہے تمہیں علی کے لیے، آج چلو، پھر میں کچھ دن تک مصروف ہوں۔ تایا اور بابا کا تمہیں پتہ ہے، بازار کے نام سے ہی کتنا چڑھتے ہیں۔ جی لینی تو ہے، مگر آپ کل ہی تو آئے ہیں، چھوڑیں، میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی کسی دن۔ یہ بات کرتے وقت بھی اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ آذر کو اندازہ تھا کہ اسد ہمیشہ ان لوگوں کو شاپنگ کروا کر جایا کرتا تھا تاکہ بعد میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، اور اس وقت تحریم کو وہی بات افسردہ کر گئی۔ چھوٹی تائی بھی وہیں آ گئی اور تحریم کی بات بھی سن چکی تھی۔ چلی جاؤ تحریم، علی بھی باہر نکلے گا تو خوش ہو جائے گا، انہوں نے علی کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ اس نے علی کی طرف دیکھا، واقعی وہ کتنے دن سے اس کے ساتھ باہر نہیں نکلی تھی، آذر ہی جاتا تھا، اور اس کی غیر موجودگی میں تحریم کا بھی دھیان نہیں گیا۔ اس نے علی بھی چڑچڑا ہو رہا تھا، یہی سوچ کر وہ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ تحریم کو زیادہ چیزیں نہیں چاہیے تھیں، وہ لوگ جلدی فارغ ہو گئے۔ اچھا تو ممی، علی کو لے کر گاڑی میں بیٹھو، میں 5 منٹ میں آیا، آذر نے کہتے ہوئے اس گاڑی کی چابیاں پکڑائیں اور خود سامنے والی بیکری میں گھس گیا۔ تحریم علی کو لیے گاڑی کی طرف آ گئی۔ اسی وقت اس کا موبائل بجنے لگا۔
ताई अम्मी उनकी वापसी का पूछने लगी थी। वो इनसे बात करते हुए अली को गाड़ी में बिठाने लगी थी कि इसी वक्त किसी ने उसकी कनपटी पर पिस्तौल रखकर फ़ोन छीना था और हाथों में पहनी गोल्ड की 2 चूड़ियाँ उतारने का कहा। तहरीम ने अली का हाथ मजबूती से पकड़ लिया था और गाड़ी से लग कर खड़ी थी। देखो, मोबाइल ले लिया ना तुमने, और ये पैसे भी ले लो। उसने अपना पर्स भी उसे देते हुए कहा। मगर मैं चूड़ियाँ नहीं दूंगी, ये असद ने दी थी मुझे, मैं ये नहीं दूंगी। उसने अपना हाथ पीछे करते हुए कहा। जल्दी करो, ज़्यादा बकवास नहीं, उतार कर 2 चूड़ियाँ दो वरना मैं गोली मार दूंगा इसे। उसने अली की तरफ इशारा करते हुए चीखते हुए कहा। तुम गोली मारोगे मेरे बेटे को? वो ये कहते हुए चीख पड़ी थी। तुम सब ने क्या समझ लिया है? मैं बस देखती रहूंगी और तुम सब मारते रहोगे मैं अपने को? असद ने तुम जैसों के लिए जान नहीं दी। मेरा असद इसलिए शहीद नहीं हुआ कि वो मुल्क की सलामती के लिए जान दे और तुम जैसे बेज़मीर लोग उसे लूटते खसूटते रहें। मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं तुम जैसों को मार दूंगी। तहरीम इस वक्त बिल्कुल होशो हवास में नहीं थी, वरना इतना बड़ा खतरा मोल न लेती। उसने अपने सामने खड़े लड़के को झिंझोड़ा था, फिर थप्पड़ पर थप्पड़ मारने शुरू कर दिए और शायद इस हमले के लिए वो बिल्कुल तैयार न था। पहले तो घबराया, फिर उसे वार्निंग देते हुए उसने गोली चला दी थी और अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर चंद ही सेकंड में वहां से जा चुका था। गोली की आवाज़ और शोर सुनकर आज़र ने बाहर झांका और सब कुछ वहीं छोड़कर बाहर की तरफ भागा था, जहां अली अपनी आंखों पर हाथ रखे रो रहा था और तहरीम गाड़ी के पास बैठी अपने हाथ से बहते खून को बंद होती आंखों से देख रही थी। ओ माय गॉड, तहरीम, ये सब क्या हुआ? आज़र भी घबरा गया। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अली को बिठाया और तहरीम को देखा, जो तकलीफ़ की शिद्दत से बार बार अपनी आंखें मीच रही थी। आसपास बहुत से लोग जमा हो गए, मगर किसी ने भी किसी भी किस्म की मदद करने की पेशकश नहीं की, बल्कि अपनी चहमगोइयों में मगन रहे कि लड़की की बेवकूफ़ी थी, दे देती जो मांग रहे थे, ज़िंदगी से ज़्यादा कुछ नहीं होता। और भी पता नहीं कौन कौन से जुमले आज़र के कानों में पड़े थे। उसने तहरीम और अली को बिठाकर गाड़ी फुल स्पीड से हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा दी। इस वक्त वो सिर्फ तहरीम की सलामती के लिए दुआएं मांग रहा था। उसने आंखें खोली तो ताई अम्मी उसके ऊपर कुछ पढ़कर फूंक रही थी। उसने उठकर बैठने की कोशिश की तो हाथ में ठेसें उठ रही थी। ये क्या किया बेटा? ताई ने नम आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा। पास बैठे ताया अब्बू भी उठकर उसके पास आ गए। मुझे तुमसे इस बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी तहरीम। जान से ज़्यादा अजीज़ क्या होता है? अगर खुदा न ख्वास्ता तुम्हें या अली को कुछ हो जाता तो हमारे पास बचता ही क्या? असद पहले ही, अब हमें मज़ीद कोई गम सहने की हिम्मत नहीं है, ताया अब्बू ने उससे नाराज़गी से कहा और तहरीम ने शर्मिंदगी से नज़रें झुका ली थी। मैं क्या करती ताया अब्बू, मैंने दे तो दिया था मोबाइल, पैसे सब, मगर मैं असद की दी हुई चूड़ियाँ कैसे दे देती? और ताया अब्बू, ये सब इस तरह कब तक करते रहेंगे? ये भी तो मुसलमान है, ये भी तो पाकिस्तानी है। फिर इतना फ़र्क कैसे आ गया इनकी सोच में कि वो अपने लिए ही चीज़ें कुर्बान कर सकते हैं और इनमें जो सब बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर देते हैं। तहरीम को रोते देख उन्होंने बेबसी से उसकी तरफ देखा। तुम्हारी बात ठीक है बेटा, मगर इस तरह अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डालकर कुछ हासिल नहीं हो सकता। पता नहीं इन जैसों की क्या मजबूरियां हैं जो उनसे ये सब करवाती हैं। शायद इनका अल्लाह पर से ईमान उठ गया है। ये शायद मेहनत करने की बजाय ये रास्ता बहुत आसान लगता है। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा। इसी वक्त आज़र ताया और छोटी ताई को ले आया था। इन दोनों ने भी तहरीम को इसकी बेवकूफ़ी पर डपटा था। मैं तुम्हें बाद में डांटूंगा, पहले ज़रा ठीक हो लो, आज़र ने घूरते हुए कहा तो वो भी चिढ़ गई थी। सब मुझे डांटते जा रहे हैं, जबकि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उससे डरी नहीं। आप सभी तो कहते हैं कि बहादुर बनो, मैं बहुत बहादुर हूँ, बिल्कुल असद की तरह। एक शहीद की बेवा को डरना भी नहीं चाहिए। ये कहते कहते उसने आंखें छपक छपक कर अपने आंसुओं को बहुत मुश्किल से रोका था। इतने दिन में उसने पहली दफ़ा ऐसी बात की थी। मगर शहीद की बेवा कहने पर ताई अम्मी बेसाख्ता रो पड़ी थी और बाकी सब भी बिल्कुल खामोश हो गए। ताई अम्मी, आप मत रोएं, शहीदों की माएँ कब रोती हैं? आप तो बहुत बहादुर हैं। असद तो हमेशा यही कहते थे कि मेरी माँ बहुत बहादुर है। इसने अपने पास बैठी ताई अम्मी को चुप करते हुए कहा। कैसे बहादुर बनूं मैं? मुझसे नहीं होता ये सब, मैं माँ हूँ, और एक माँ अपने इकलौते बेटी की मौत कैसे सह सकती है? उन्होंने बेबसी से कहा था। तहरीम भी थक कर चुप हो गई। बाकी सब भी अफसरदगी से उन्हें देख रहे थे। तहरीम को उस दिन डिस्चार्ज कर दिया गया था। घर आकर भी इन सब ने बहुत देर तक असद की बातें की थीं और ये एक तरह से सबके लिए अच्छा ही था। जिस हकीकत से वो सब इतने दिनों से नज़रें चुरा रहे थे, आज खुल कर रोए थे। अनकही मोहब्बत। वो अली को सुलाने की कोशिश कर रही थी। जब दरवाज़ा नॉक हुआ, इसने दरवाज़ा खोला तो सामने ताया खड़े थे। ताया अब्बू, आप आए? सब खैरियत है ना?
सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आने तक थकन की वजह से वो इस कमरे में बहुत ही कम आते थे, इसलिए उन्हें इस वक्त वहाँ देखकर वो थोड़ी परेशान हो गई थी। सब खैरियत है बेटा? हम सस अपने अली को देखने आ गए, मगर लगता है ये तो सो रहा है, वो कहती हुई सोफे पर बैठ गए और इसे भी अपने पास बिठा लिया। जी अभी सोया है, उसने कहते हुए इनकी तरफ देखा जो सामने देख रहे थे, जहाँ असद की तस्वीर लगी थी। इन्हें लगा असद मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देख रहा है। उनके चेहरे पर भी एक उदास मुस्कुराहट ठहर गई। बेटा, अब तो असद की बरसी भी हो चुकी। उन्होंने बड़ी दिक्कत से बोलना शुरू किया। जाने वाले तो चले जाते हैं, मगर ज़िंदगी उन पर ख़त्म नहीं हो सकती। मैं और तुम्हारी ताई ने सोचा है कि अब तुम्हारे लिए भी कुछ फ़ैसला किया जाए। उन्होंने अपनी बात अभी मुकम्मल नहीं की थी कि तहरीम बीच में बोल पड़ी। कैसा फ़ैसला तायाबू? और जाने वाले शहीद तो हमेशा ज़िंदा रहते हैं तायाबू, वो हमारे आसपास है। फिर आप इस तरह क्यों कह रहे हैं? उसने नाराज़गी से कहा। शहीद हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहते हैं बेटा, मगर ज़िंदगी का नाम गुज़रते रहना है और इसे गुजारने के लिए मजबूत सहारों की ज़रूरत होती है। असद तुम्हारा मजबूत सहारा था, मगर अब इस हकीकत से नज़रें नहीं चुराई जा सकती कि वो हम में नहीं है। उन्होंने तमहीद बांधी और तहरीम ने बेबसी से उंगलियां मरोड़ रही थी। वो ये सब सोचना नहीं चाहती थी और जैसे ताया इस वक्त इन सारी तकलीफ दे हकीकतों को इसके सामने खोल कर रख देने का इरादा करके आए थे। वही जानती थी कि उनके मुंह से ये सब कुछ सुनकर उसके दिल पर क्या गुजर रही थी। ताया अब्बू, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? पहले माँ बाप और बहन और अब असद, उसने बेबसी से कहा था। बेटा, ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है और अल्लाह अपने नेक बंदों को ही आजमाता है। इसके फैसलों पर क्यों का क्या सवाल, वो हमसे बहुत बेहतर जानता है और असद की शहादत तो हमारे लिए बायसे फ़ख्र है। उन्होंने उसका सर थपथपाते हुए कहा और तहरीम खामोशी से आंसू बहाती रही। असद ने आज़र से एक वादा लिया था, उन्होंने गला खंगारते हुए कहा। तहरीम ने बेसाख्ता सर उठाकर उनकी तरफ देखा। कैसा वादा था अबू? उसकी आवाज़ हलक में अटकने लगी थी। तहरीम, उसने आज़र से कहा था कि कुछ अरसे बाद तहरीम से पूछना क्या वो असद की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने को तैयार है। उन्होंने अपनी पेशानी मसलते हुए कहा और तहरीम मुंह हाथों में छुपाकर रो पड़ी थी। उन्होंने उसे अपने साथ लिपटा लिया। बेटा, आज़र ने मुझे सब बताया है। वो चाहता था तुम्हें कुछ और वक्त दिया जाए, मगर आज मैं और तुम्हारी ताई ने तुम्हारी शादी का जिक्र किया तो उसने कह दिया कि तहरीम इसी घर में रहेगी जैसे पहले रहती थी, क्योंकि असद की भी यही ख्वाहिश थी। उन्होंने उसे अपने साथ लगाए हुए बताया। ताया अबू, क्या मैं असद की बेवा, आपके भाई की बेटी के रिश्ते से इस घर में नहीं रह सकती? उसने शिकायती अंदाज में कहा। बेटा, ये सब तो ठीक है, मगर तुम खुद सोचो, अब तुम्हारी जिम्मेदारी हम पर है और हमारी ज़िंदगियों का क्या भरोसा। मेरे दिल पर बहुत बोझ है तहरीम, और मैं तुम्हारी और अली का मुस्तकबिल महफूज देखना चाहता हूँ। शादी तो तुम्हें करनी है, फिर आज़र से अच्छा ऑप्शन कहाँ मिलेगा? हमारी आंखों के सामने रहोगे तुम दोनों। मेरे और तुम्हारी ताई के लिए इससे ज़्यादा इत्मीनान की बात क्या हो सकती है? मुझे कुछ वक्त दें ताया अबू, अभी तो मैं असद के गम को झेलना सीखी हूँ और आप लोग एक और मुश्किल में डाल रहे हैं। उसने बेबसी से कहा। दरवाज़ा खोलकर ताई भी वहीं आ गई और उस रात इन दोनों ने बहुत देर तक तहरीम को समझाया। उनकी बातें भी ठीक थीं, मगर वो अपने दिल का क्या करती जो अभी तक संभल नहीं पाया था। खौफ की लपेट, एक नाकाबिल यकीन सच्ची दास्तान। तहरीम, मुझे मायूस मत करना। हर बार असद की ये बात उसे बेबस कर देती थी। उसने तहरीम से आखिरी दफ़ा मांगा भी तो क्या? तहरीम ने थक कर डायरी बंद की और उठकर असद की तस्वीर के सामने आ खड़ी हुई। असद, मैंने आपको पहले कभी मायूस किया था जो आप करती, मगर असद, इस दफ़ा आप नाइंसाफ़ी कर गए। मुझसे अपनी यादों के साथ जीने का हक भी छीन लिया। ताया ताई ने जितना मेरे लिए किया है, मैं सिर्फ उनकी खातिर मानी हूँ, मगर असद, आपने मेरे लिए बहुत मुश्किल रास्ते का इंतखाब किया है। ताया ताई ने उसे पूरे 6 माह का वक्त दिया था और अब 6 माह बाद उसकी रजामंदी जाहिर करने पर इन लोगों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने पीछे मुड़कर देखा तो ताई अम्मी खड़ी थी। वो भी उसके करीब आ गई। बहुत अच्छी लग रही है हमारी बेटी। पता नहीं कितने अरसे बाद उसने ऐसे कपड़े पहने थे, वरना उसने तो अपनी तरफ बिल्कुल तवज्जो देना छोड़ दी थी। ये सूट भी वो जाकर लाई थी। उन्होंने हल्के काम के सूट में मलबूस तहरीम को देखा और उसकी पेशानी चूम ली। फिर असद की तस्वीर की तरफ उदासी से देखते हुए मुस्कुराई थी। आज असद बहुत खुश होगा तहरीम, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता था और मोहब्बत करने वाले अपनों को तकलीफ़ में देखकर ख़ुद भी सुकून में नहीं रहते। तुमने असद और हमारी ख्वाहिश का एहतराम करके हमारा मान रख लिया। उन्होंने नम आंखों से कहा था और बहुत सी दुआएं देते हुए उसे बाहर ले आई थी, जहाँ चंद लोगों की मौजूदगी में इसका और आज़र का निकाह हुआ था। सबके सामने वो बहुत जब्त करती रही, मगर कमरे में आते ही वो फूट फूट कर रो पड़ी।
آذر جانتا تھا اس وقت اسے حوصلے کی ضرورت ہے، اس لیے اس کے پیچھے آ گیا تھا۔ اپنے کندھے پر دباؤ محسوس کر کے وہ پلٹی اور آذر کو وہاں دیکھ کر گھبرا گئی، جیسے اسد کی تصویر کے سامنے روتے ہی اس سے کوئی بڑا جرم سرزد ہو گیا ہو۔ تحریم، اسد سے صرف تمہارا رشتہ نہیں تھا، ہم سب کے لیے بھی اس صدمے کو برداشت کرنا بہت مشکل عمل تھا، مگر زندگی کا نام چلتے رہنا ہے۔ اسد نے جب مجھ سے تمہیں اپنانے کا وعدہ لیا، اس وقت میرا رد عمل بھی ایسا ہی تھا، مگر میں ایک ایسے انسان کو کیسے نا امید جانے دیتا جس نے ساری زندگی ہر مشکل میں میرا ساتھ دیا تھا۔ میں تمہیں اور وقت دینا چاہتا تھا، مگر کچھ ماہ پہلے جو تم نے بازار میں بے وقوفی کی تھی اس سے ڈر گیا۔ تمہیں کسی سہارے کی ضرورت ہے، اور ان حالات میں تمہیں کوئی اپنا ہی سمیٹ سکتا تھا۔ آذر خاموش ہوا تو تحریم بول پڑی تھی، میں جانتی ہوں آپ نے مجبوری میں دوستی کا حق نبھایا ہے، مگر اس طرح آپ کی زندگی بھی تو خراب ہو گئی۔ اس نے شرمندگی سے کہتے ہوئے سر جھکا لیا تھا۔ میری زندگی کیسے خراب ہوئی تحریم؟ شادی تو مجھے کرنی تھی، پھر جس کام سے اتنے لوگوں کو خوشیاں ملی ہیں اس سے میں بہت پرسکون ہو گیا ہوں۔ تمہیں پا کر علی کو کہیں اور جاتے دیکھنا ہم سب کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ ہم سب ایک دوسرے کے اتنے عادی ہیں کہ یہ ایک اور بڑا صدمہ بن جاتا۔ اب ہمیں کوئی صدمہ برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے یہ سب کرنے پر کسی نے مجبور کیا۔ میں نے اسد سے وعدہ ضرور کیا تھا، مگر تمہیں اپنی مرضی اور خوشی کے ساتھ اپنایا ہے، اور اب ہم میں سے کوئی بھی تمہیں روتا ہوا نہ دیکھے۔ اس نے کہتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے تھے، اور تحریم ہلکی پھلکی ہو کر مسکرا دی۔ اسی وقت علی بھی بھاگتا ہوا آیا تو آذر نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ علی کے پیچھے آتے تایا نے ان تینوں کو مسکراتے چہروں کی طرف دیکھا اور ان کی دائمی خوشی کی دعا